ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں، اور سملیرٹیز جو ہیں اسلام میں اور ہندوازم میں ان کو واضح کیا جائے دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں لیکن سملیرٹیز کیا کیا ہیں. یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی تھی. اب جو کچھ کیا ہے ذاکر نائک صاحب نے، وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا، اس میں ان کا پروگرام آیا، میں نے پورا دیکھا ہے. وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ کام کرنے کا ہے جو ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے. ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب تک آپ کسی قوم کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کا صغرا کبرا کیا ہے، پریمیسز کیا ہیں جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وائی ٹو کمیونیکیٹ؟ ہمارے پاس طاقت ہے، وی ہیو بروٹ فورس اینڈ وی کین گورن دیم، دیٹس آل. یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے، یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی ہے. میرا بھی ایک واقعہ جو ہے اس ضمن میں بہت ہی سبق آموز ہے. آج سے 13 سال قبل میں ہندوستان جب آیا تھا 1991 میں، تو میں لکھنؤ بھی گیا تھا. وہاں مولانا علی میاں میرے منتظر تھے. پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی، اپنے آبائی شہر. تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا. 24 گھنٹے وہاں میں مقیم رہا. اس مسجد میں نماز پڑھی، 4-5 نمازیں پڑھی جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا تھا. وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا، دوسرے مدارس جو ہیں بریلوی اور دیوبندی، شاید وہ تو میری اس تجویز پر غور تو دور کی بات ہے، اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو. ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا، کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ. تو آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو لازم کریں تاکہ آپ کے طلباء جو نکلیں وہ ویدوں کو پڑھیں ڈائریکٹلی، اپنشد کو پڑھیں ڈائریکٹلی. کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح ہے. لیکن 2 سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مدعو تھے، میں بھی مدعو تھا. ہم دونوں ملے. میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کچھ کیا؟ کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا. اس سٹیج پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسیان انہیں ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے. لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی تھی. میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی، جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو، کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی. اس میں ڈوبائے ایک فرینچ اورینٹلسٹ جو ہے، اس کی رائے انہوں نے کوٹ کی. میں حیران رہ گیا. وہ 40 برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا. And he came to the conclusion that Manu is actually Mahanuh. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر منو، مہانوح، اور منو سمرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت. یہ ایک کرسچن ہے، اس کی تحقیق ہے. اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، اسے عام کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے، تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو حائل ہیں، وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے، ذہن کچھ کھلیں گے، بات کرنے کا، کمیونیکیشن کا موقع بنے گا.